پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے چیریٹی کے حوالے سے کہ مخیر حضرات جب پیسے دے دیتے ہیں تو کتنا خرچ ہوتا ہے اس میں. جس طرح اکبر سرحدی صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ جی 25% اگر خرچ کرتے بھی ہیں مخیر حضرات کا پیسہ جائز طریقے سے، یعنی کہ جو جائز لوگ ہیں جن کو واقعی حاجت ہے اور غریب ہیں، لیکن 75% وہ خود رکھ لیتے ہیں، یہ ناانصافی ہے. تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نثار احمد صاحب؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ چیریٹی میں دوسرے نمبر پہ ہے، اس کے باوجود یہاں غربت کم یا ختم نہیں ہو رہی. اس کی مین وجہ یہ ہے، بنگلہ دیش کے رکن یونس صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی کو آپ بنی بنائی مچھلی کھلائیں گے تو کبھی بھی وہ اس کی حالت نہیں بدل سکتی. آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھائیں، اسے پکانا سکھائیں، پھر آپ اس کی مدد کر رہے ہیں صحیح معنوں میں. ہمارے ملک کا المیہ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو 2 وقت کی روٹی دے دینے سے مسئلہ حل ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کو آپ نے انتظام کر کے دینا ہے کہ اس نے کل کیسے اپنا. تو یہ تو بڑی لمبی بحث چھیڑ دی آپ نے صاحب. یہ اس کا مطلب ہے جو کھانا کھلا رہے ہیں، جی ہاں، تو ان کو آپ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ انہیں کوئی ہنر دے دیں. روزانہ یہ یہاں کہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نہ بیٹھے ہوں، بلکہ کوئی ہنر سیکھ لیں. یہ اس کی دیکھیں ہم حوصلہ شکنی بھی نہیں کر سکتے. ایک طریقے سے شاید ان کی نیت اچھی ہو، لیکن اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں آ سکتا اگر بجائے اس کے آپ کسی کو روزگار کے مواقع دے دیں، آپ کسی کو رکشہ دلا دیں، آپ کسی کو کچھ بائک وغیرہ دلا دیں، آپ خواتین کو سلائی مشین دلا دیں، بہت ساری چیزیں، خواتین کو سلائی مشین دلا دیں یا کچھ ایسا بنا دیں. ان کے لیے ایک ایسی فیزیبلٹی بنائیں جہاں وہ کام کریں اور آنے والے دن کو خود سنواریں. آپ کتنے دن تک سڑک کے کنارے ان کو کھانا کھلائیں گے؟ اس طریقے سے تو وہ مزید معاشرتی طور پہ کمزور ہوں گے اور معاشرے بوجھ بنیں گے. وہ کام کی طرف نہیں جائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں فری میں روزانہ کھانا مل جاتا ہے، ہم کھا لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی. آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جی جی بالکل، بڑی اچھی بات انہوں نے کی، بہت اچھی بات کی ہے. کہ ابھی آپ دیکھیں، زندہ مثال میں دیتا ہوں، بہت پرانی نہیں، تازہ کہ ابھی کورونا کی وجہ سے بازار بند تھے نا. بازار بالکل ایسے ہی ہے، بازار بند تھے، مارکیٹیں بند تھی، سب بند تھا. تو لوگ جو نا وہ کہہ رہے تھے امداد نہیں دے رہی ہے گورنمنٹ، یہ نہیں دے رہی ہے گورنمنٹ، وہ نہیں دے رہی. حالانکہ امداد ہو رہی تھی، کم ہو رہی تھی، زیادہ ہو رہی تھی نا سر. تو لوگ کہہ رہے تھے ہم بھوکے مر گئے، ہم یہ مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یقین کریں کہ جس دن وہ شاپنگ مال کھلے ہیں تو وہاں 4 گھنٹہ آپ باہر نہیں نکل سکتے. 3 منٹ کا رستہ 4 گھنٹہ آپ کراس نہیں کر سکتے. اتنی پبلک تھی کہ آپ حیران ہو جائیں. تو وہ کون سے غریب تھے جو فریادیں کر رہے تھے کہ ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا، ہم بھوکے مر گئے؟ کہاں گئے وہ غریب؟ یہاں یہ جو ایک انڈرویئر خرید رہے 700 روپے کی، یہ وہ غریب ہیں. جو ادھر راشن میں لین پہ لگے ہوئے تھے، یہ وہ غریب ہیں کیا؟ اچھا، اس میں دوسری بات یہ بھی ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے آپ کا، درست ایسا بھی ہوتا ہے. ایک پہلو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لائنیں لگا کر جو لوگ راشن لے رہے تھے، اسی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ بعد میں ظاہر میڈیا نے کور کیا اس کو کہ وہ سزوکیاں اور رکشے بھر کے لے جا رہے ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں. تو ان کی نشاندہی کیسے ہوگی نثار احمد صاحب؟ جو این جی اوز کر رہے ہیں کام، ان کو ٹرانسپیرنٹ بنانا ہوگا اپنا جو کام، ان کو اس کو تھوڑا سا شفافیت لے کر آنی ہوگی. ان کو باقاعدہ ایک انکوائری کرانی پڑے گی کہ جن کی ہم مدد کر رہے ہیں آیا وہ اس کے مستحق بھی ہیں یا نہیں. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اس سرکار کی کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں این جی اوز کی بات کروں. اگر ہم این جی اوز کی دیکھیں، آپ نے جو ابھی کہا نا کہ جب کرونا کرائسس وغیرہ یہ سب آئے تھے، جن لوگوں نے راشن وغیرہ دیے ہیں وہاں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ ہر جگہ سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور دکانوں کو بھیج رہے ہیں. جی بالکل، میں نے کہا نا سزوکیاں بھر کے لے کے جا رہے ہیں، جی رکشے میں لے کے جا رہے ہیں، سامان اس کے بندے لے رہے ہیں. بہت سارے ایسے اس میں ہزاروں کا حق تو مارا گیا نا، ہزاروں کا حق مارا گیا. اس کے لیے جو این جی اوز وہ کام کر رہے ہیں ان کو دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ہم لوگوں نے باقاعدہ ایک انکوائری ٹیم بنائی ہے اس کے لیے، اور وہ انکوائری ٹیم جو ہے باقاعدہ پہلے ان کے نام لکھتی ہے کہ ہاں جی انہیں ہم جانتے ہیں، یہ مستحق ہیں اس چیز کے. اور پھر ان لوگوں کے گھروں پر ان کے دہلیز پہ پہنچایا ہم نے راشن، چاہے وہ لاک ڈاؤن کے دوران جو کرائسس ہے اس وقت یا رمضان کا راشن ہو. جب بھی ہم کرتے ہیں دہلیز پہ پہنچانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ صحیح مستحق کو اس کا حق ملے. تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ اس میں ایک طریقہ ہونا چاہیے. تھوڑی محنت زیادہ ہو جائے گی لیکن کم سے کم کسی کا حق نہیں مارا جائے گا اس طرح. اچھا، کیا طریقہ ہو سکتا ہے اکبر سرحدی صاحب کہ لوگوں کو جو غریب ہیں واقعی، جو مسکین ہیں، ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ان کا بھرم بھی قائم رہ جائے اور ان کی ہیلپ بھی ہو جائے؟ نہیں سر، دیکھیں اس کا سب سے بہتر انہوں نے بہت اچھا بات کی ہے کہ سب سے پہلے مثال کے طور پر یہ 10 افراد کو جانتے ہیں، ایک بات ہے 10 افراد کو ہی جانتے ہیں، 5 کو میں جانتا ہوں، اسی طرح 10 کو آپ جانتے ہیں. جب ہم جانتے ہیں ہم اس حساب سے اگر ہم ہیلپ کریں کہ اس کے علاوہ بیچ میں نیکسٹ کوئی بندہ شامل نہ ہو.
یہ نہیں، ہم یہ بھی نہ کریں کہ کسی کے ہم نے اگر اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ لیے تو کہیں جی نہیں اس کو نہیں دینا، اس نے تو کپڑے بہت اچھے پہنے، سفید پوش بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل سفید پوش بھی. تو یہ جس حساب سے انہوں نے بات کی بہت زیادہ بہتر کی کہ آپ ان کو پہلے چیک کریں، دیکھیں کہ وہ اس کے مستحق ہیں کہ نہیں. یہ نہیں تو کسی اور کا حق وہ کھا جائیں گے اور پھر پرچون کی دکانوں میں جا کے سستے داموں وہی چینی وہی آٹا وہی سب کچھ بیچ دیں گے. تو اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. حق تلفی ہوگی بہت زیادہ غریبوں کی، ظاہر ہے اس میں. ان کو 10 بندے پتہ ہے نا، ان 10 افراد کو یہ خود جا کر دے کر آئے اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا، 10 کو دے کر اور ان کو اندازہ ہو کہ یہ 1 مہینہ ان کا چلے گا تو 25 دن بعد جا کے مزید دے کے آ جائیں. اچھا، ان کی تو انکوائری ہو، جس طرح ہم نے بات کی شروع میں کہ خاص طور نثار احمد صاحب آپ بھی چونکہ ویلفیئر آرگنائزیشن ہے آپ کی بھی، تو ایک طرف تو ہم ان کی انکوائری کریں کہ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، دوسری طرف ہم نے یہ بات بھی تو کی جو باہر سے جن کو فنڈنگ ہوتی ہے این جی اوز کو، بہت زیادہ کروڑوں روپے ان کے پاس آتا ہے، ان کی بھی انکوائری ہم نے سنی نہیں آج تک کہ پکڑے گئے ہوں، واقعی خرچ ہو بھی رہا ہے نہیں ہو رہا. جس طرح اکبر سرحدی صاحب نے کہا 75% تو خرچ ہوتا ہی نہیں ہے. متفق ہیں آپ سے؟ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ 75% کوئی بھی ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے خرچ نہیں کرتی، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، صرف 25 خرچ ہوتا ہے؟ میرا تو اس میں ماننا یہ ہے کہ جو باہر کی فنڈنگ ہے وہ گورنمنٹ کو دیکھنی ہوگی کہ جن این جی اوز کے پاس آ رہی ہے اسے دیکھنا ہوگا، اسے زیادہ وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہم لوگ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا الحمدللہ طریقہ یہ ہے کہ ہماری باہر کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے، بلکہ ہم نے خود سے اسٹارٹ کیا ہے. فار ایگزامپل اگر میں پریزیڈنٹ ہوں اور کوئی کام ہمارے سامنے آ رہا ہے تو سب سے پہلے جو ڈونیٹ کرنا ہوگا اٹ وڈ بی می. میں نے اپنے آپ سے اسٹارٹ کرنا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم لوگوں کا ایک بلڈ کا باقاعدہ ایک اکاؤنٹ ہے ایک اس میں بلڈ بینک میں، اس میں جو سب سے پہلے بلڈ گیا ہے وہ میرا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو میری ٹیم ہے الحمدللہ. اچھا، اپنے سے شروع کیا، یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. تمام کام ہم نے اپنے سے شروع کیے ہیں. این جی اوز کو کام بھی اسی، دیکھیں آپ ایک جذبے کے تحت آئے نا، آپ سوشل ورک کر رہے ہیں، وہ جذبہ آپ کا یہاں پہ رزلٹ دینا چاہیے جب آپ اپنے آپ سے اسٹارٹ کریں گے. آپ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ آؤ ہماری ہیلپ کرو تب ہم کریں گے، یہ وہ جذبہ نہیں ہے. یہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا ایک طرح کا کاروبار ہے. خدا را این جی اوز کو ایز اے این جی او رہنے دیا جائے، اس کو کاروبار نہ بنایا جائے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کام کریں ایز اے این جی او، لیکن وہ نہیں کر پاتے. کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا اس میں بہت ساری پیچیدگیاں آ گئی ہیں رجسٹریشن ہونے میں، اکاؤنٹ کھولنے میں، یہ ساری چیزیں، اس کی وجہ سے وہ بیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ پیچیدگیاں اسی وجہ سے آئی ہیں کہ لوگ اس طرح سے کر رہے تھے. پہلے تو بہت زیادہ کر رہے تھے، اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے کہ باہر کی جو فنڈنگ آتی ہے اور پھر یہاں پر وہ کچھ لوگوں کے جیبوں میں چلی جاتی ہیں. ان کو تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت سے بڑی عظیم سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو، کیونکہ وہ ایک بندے کا حق نہیں مار رہے، وہ ہزاروں بندوں کا حق مار رہے ہیں. اچھا جی، حق مار رہے ہیں. اور دوسری بات جس طرح کی ہم نے بات کر رہے ہیں کہ جی ملک کے جو حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے، کرونا کے بعد تو بالخصوص بہت زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں، معیشت تو ویسے زبحالی کا شکار ہے پچھلے 2.5 سال سے. اکبر سرحدی صاحب، آپ ظاہر ہے کالم نگار، سوشل ورکر تو ہیں ہی، ساتھ میں آپ کی بڑی گہری نظر ہے لکیروں پر، اور آپ جانچ لیتے ہیں اور بھانپ لیتے ہیں کہ کیا ہونے لگا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. ظاہر علم ہے یہ بھی ایک، اور علم ظاہر اس پہ بھی آپ نے ایک کام بھی شروع کیا ہے لوگوں تک یہ علم پہنچانے کے لیے، وہ سیکھ بھی سکتے ہیں اور پھر خود بھی بہت ساری چیزوں کو جان سکتے ہیں. تو پاکستانی میں موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے اگر بات کروں اور آپ نے اس کا کچھ ذائچہ بنایا ہو یا دیکھا ہو، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ موجودہ گورنمنٹ 5 سال پورے کر لے گی، یا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ کچھ نہ کچھ ہیپن ہونے والا ہے؟ ذرا ایسا ہے کہ یہ 3 ماہ جو ہیں یہ تو جنی باری ہیں تھوڑے سے اس گورنمنٹ کے. جی، یہ 3 ماہ جو ہیں یہ بہت بھاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت ہو یہ 3 ماہ گزر جائیں تو انشاءاللہ پھر یہ معاملات نہیں ہوں گے. اچھا، یعنی فیب چل رہا ہے ابھی، مئی تک اگر گورنمنٹ نکل گئی جی تو پھر 5 سال پورے ہی ہوں گے خان صاحب کے. پھر انشاءاللہ یہ 5 سال پورے بھی ہوں گے. اور دوسرے نمبر پہ دیکھیں جتنے انہوں نے وعدے کیے یا جتنا انہوں نے کہا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، اب ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، ہمارے اپنے اوپر اگر ہم نظر مارتے ہیں تو اگر گلی میں اگر گٹر ابل رہے ہیں نا تو ہم فوری کہتے ہیں تبدیلی آئی. ارے بھائی تبدیلی کے لیے وہ گٹر صاف تو نہیں کرے گا نا تمہارے آگے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہے کہ جس حساب سے وہ کر رہے ہیں کافی حد تک جنہیں بہتر کر رہے ہیں، لیکن اس کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر یہ 3 ماہ گزار گئے تو 5 سال پورے کریں. ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کی مقبوضہ جموں کشمیر میں دنیا کی سب سے بڑی جیل بنائی ہوئی ہے، جہاں 9 لاکھ مسلح افواج ہے، نہتے کشمیریوں میں ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں.
ان کا کیا مستقبل لگ رہا ہے آپ کو سر؟ یہ واقعی 70 سال سے ہم سن رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے کہ آزادی ملے گی اور کشمیر بنے گا پاکستان. آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ جلد آزاد ہونے والا ہے یا کوئی فیصلہ ایسا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے سکھ کا سانس لے سکیں گے کشمیری بھائی ہمارے؟ سر اگر کوئی علم جفر اگر جانتا ہے تو وہ یہ حساب کر کے دیکھ سکتا ہے. جو میں بات کر رہا ہوں میں جوش میں آ کے نہیں کر رہا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں، میں بہت جوش میں ہوں تو میں یہ بات حب الوطنی نہیں، علم کی بات کر رہے ہیں. علم کی بات کر رہے ہیں کہ جو جانتا ہے وہ دیکھیں کہ اس وقت بھارت اپنے دور کے بدترین دور میں داخل ہو چکا اور اب یہ ریاستیں بنیں گی. اچھا، ہندوستان کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے. ریاستیں، اس میں کئی ریاستیں ابھر کر سامنے آئیں گی، صرف ایک ریاست نہیں آئے گی. میں صرف خالستان کی بات نہیں کر رہے، تامل ناڈو بھی ہے، بنگال بھی ہے، آسام بھی ہے. یہ جنی بٹنے کے قریب ہے. جنی جو وقت چل رہا ہے بہت زیادہ بھاری، بہت زیادہ مشکل وقت چل رہا ہے اور اس مشکل وقت سے مجھے نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا، یہ تو بڑی خوشخبری سنا دی آپ نے ان تمام مظلوموں کو جو مظلومیت کا شکار ہیں ظالم درندے کے ہاتھوں. تو میں سر یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی جانتا ہے، اگر میں یہ سمجھے کہ بھائی پاکستانی ہے جوش میں یا اس میں آ کے کہہ رہا ہے تو میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جو علم جفر جانتا ہے. جوش میں تو آپ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر دی کہ 3 مہینے بعد وہ مکمل طور پہ رہیں گے. نہیں سر، میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا سر 3 ماہ مشکل ہیں. اگر 3 ماہ یہ مشکل کے نکل گئے سر دیکھ لیں آپ، وہ بات تو نہیں آپ کر رہے کہ جی 3 ماہ مشکل ہیں اور اس کے بعد پھر عوام عادی ہو جائے گی. نہیں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 ماہ اگر نکال دیے تو آگے پھر ہٹنے والی کہانی نہیں ہے. اچھا سر، کراچی کے بھی تھوڑا سا بتا دیں. کراچی کے حالات بھی ایسی رہیں گے، ایسی کچرا پڑا رہے گا، ایسی ہم روتے رہیں گے. کوٹا سسٹم بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، لا قانونیت بھی ہے. یہاں جوتیاں چٹکاتے رہیں گے پڑھے لکھے ہمارے نوجوان بھی کراچی کے. یا کوئی مسیحا آنے والا ہے، کوئی لگتا ہے آپ کو؟ جی بالکل سر، حالات بدلیں گے اور بہت اچھا وقت آئے گا. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا. آن لائن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا. سر یہ تو پوچھ رہا ہوں ہمارے سامنے آ جائے گا یا نہیں 200 سال کے بعد بتا رہے ہیں آنے والا ہے کچھ؟ نہیں سر، انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے گا کہ بیرونی ممالک سے بھی لوگ آ کے ہمارے ملک میں کام کریں گے اور پاکستان. سر یہ تو ساری باتیں آپ عمران خان صاحب والی کر رہے ہیں، بیرون ملک سے آئیں گے، نوکریاں ڈھونڈیں گے یہاں. اور سر دیکھیں متاثر ہیں بہت زیادہ. نہیں سر، آپ نے یہ بتایا اگر متاثر ہیں تو آپ نے اکبر سرحدی صاحب، سرحدی کیوں اب تک لکھا ہوا ہے؟ نام تو تبدیل ہو گیا، کے پی کے ہو گیا اب تو. کے پی کے تو ہو گیا لیکن میں سرحدی نام تبدیل کریں اپنا. میں لکیر کا فقیر ہوں نا، پرانا ہوں. پرانے لوگ اپنے موقف سے نہیں ہٹتے. تو سر یہ ابھی اس وقت جو باہر سے لوگ آئیں گے انشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کرے گا، بہت آگے جائے گا اور کراچی کی بھی تقدیر بدلے گی انشاءاللہ. کیونکہ کراچی کو تقدیر بدلنے کے لیے تو ہم نے بات شروع کی تھی، جس طرح نثار احمد صاحب آپ کو شامل کریں گے دوبارہ ہم، کہ تقدیر تعلیم سے ہی بدلے گی. یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مسیحا آئے گا تو وہ بدلے گا، یا مسیحا آ کے بھی تعلیم بھی توجہ دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے جیسے پہلے کہا نا کہ آپ نے خود کرنا ہوگا، آپ نے خود. کسی مسیحا کا انتظار نہ کریں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیں. دیکھیں یہ سارے بہانے ہوتے ہیں، یہ سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں. ایکسکیوزز کبھی آپ کو رفتار نہیں دے سکتے. آپ کی حرکت آپ کو رفتار دے سکتی ہے. آپ نے چلنا ہوگا، آپ نے بھاگنا ہوگا، آپ نے کرنا ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بیٹھ گئے کہ جی کوئی آئے گا وہ تبدیلی لائے گا تو بات، ایسا بہت مشکل ہے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا قانون ہی ایسا بنایا ہے، جیسے قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کا بیڑا نہیں اٹھاتے. جب اتنا واضح پیغام انسان کو دے دیا تو پھر اس کے اوپر انسان عمل کیوں نہیں کر رہا؟ جو نان مسلم ہیں انہوں نے اسی چیز کے اوپر تو عمل کیا ہے. انہوں نے خود پہ کام کیا، اپنے ملک پہ کام کیا، اپنی ایجوکیشن پہ کام کیا، لوگوں پر کام کیا. ہم نے نہیں کیا. ہم جیسے آپ نے فرمایا ہم مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں. ہم پتہ نہیں وہ مسیحا کہاں سے آئے گا. یہ تو اکبر سرحدی صاحب فرما رہے ہیں کہ مسیح آنے والے پھر کچھ تبدیل ہوگا. سر یہ تو دیکھیں پھر بات دوسری ہو جائے گی. انہوں نے جس مسیحا کی بات کی وہ آ تو گئے لیکن ٹیم پرانی لے کر آئے ہیں. چکان ٹیم نے جیسے بات بڑی اچھی کی انہوں نے. تو سر آپ اسی کی بات کر رہے ہیں، وہی مسیحا تھا جو آ گیا ہے؟ اور نہیں سر، مسیحا ابھی آئیں گے، مسیحا آئیں گے انشاءاللہ. جیسے دیکھیں ابھی تو خود ہی کہاں گئی، جس طرح انہوں نے کہا کہ جی خود دیکھیں ابھی کرنا پڑے گا تبدیلی آئے گی. ان کی بات بہت اچھی ہے. علامہ اقبال کا شعر جو ہے نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. کہ ہم خود بھی کچھ کریں نا، ہم خود تو کچھ نہیں کرتے نا. لیکن آپ بیچ میں اس طرح خوشخبریاں جب سناتے ہیں کہ جی مسیحا کا ویٹ کرنے آنے والا ہے، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. نہیں سر، میں تو علم کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ علم جو ہمارا بتا رہا ہے اس میں یہ چیزیں.
ابھی جس حساب سے دیکھو یہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے بھائی، جس طرح یہ اپنی اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، یہ اس محنت کا ان کو کوئی ثمر تو نہیں مل رہا لیکن اجر مل رہا ہے. یہ اجر کے لیے کر رہے ہیں، یہ ثمر کے لیے نہیں کر رہے کہ مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے کچھ. یہ دیکھیں یہ نکلے ہیں نا باہر، جس طرح یہ نکلے ہیں اس طرح آپ بھی نکلیں، میں بھی نکلوں، تو یقین کریں کہ ہم تقدیر بدل سکتے ہیں، اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز جیسے یہ نکلے ہیں، ان کو دیکھ کے کوئی اور آئے گا، ان کو دیکھ کے کوئی اور آئے گا، اسی طرح ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو حالات تو تبدیلی آ سکتی ہے. چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد ہم پوچھیں گے نثار احمد صاحب سے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں تو کون کون سے علاقوں میں انہوں نے کام شروع کیا ہے تاکہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان تک بھی ان کا پیغام پہنچے. اور ظاہر تعلیم یافتہ یا تعلیم میں ہونا کتنا ضروری ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہم بات کریں گے نثار احمد صاحب سے کہ جی دو جو ایجوکیشن سسٹم ہمارے یہاں موجود ہیں، کیا ان دونوں کے ہوتے ہوئے ترقی ہو سکتی ہے، کوئی ایک سسٹم آپ کو نافذ کرنا پڑے گا اس کے بعد ترقی ہوگی؟ اس کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے.